بين الشفاعة. آمنت بالله صدق الله العظيم. يا رسول الله انظر لنا. يا رسول الله انظر لنا. يا حبيب الله اسمع قولنا. إننا في بحر من مغرق. خذ يدي سهل لنا أشقالنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی بھی زبان خاموش رہے، محبت کے ساتھ پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خود ہی جان لیں گے
جائے گا ان کی بات مانے گا آقا کی بات مانے گا خدا حشر میں نصیر بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا عشق رسول پاک کو بلایا نہ جائے گا نہایت غالب احترام دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں اللہ کا درود و سلام پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ کریم حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو حضرات محترم یہ ماہ مبارک ربیع الاول شریف جس کی آج 5 تاریخ ہو چکی ہے اور آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ ماہ مبارک وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اور الحمدللہ ہماری اس محلہ کی اس جامع مسجد میں 12 روزہ محافل کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں آج فجر کی نماز کے بعد قبلہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا استاد العلماء محمد سعید قمر سیالوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ نے بھی بہت پیاری علمی گفتگو ارشاد فرمائی اور واقعی ہم خوش نصیب ہیں اللہ کریم نے ہم سنیوں کو بڑا پیارا اور اچھا عقیدہ عطا فرمایا ہے اگر ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں تو پھر اس دنیا میں بھی بارے نیالے ہو جائیں گے آگے آخرت میں بھی بارے نیالے ہو جائیں گے اس لیے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں پیارے آقا کی آمد پر صرف یہ دن نہیں یہ مہینے نہیں ہم پورا سارا سال ہی سرکار کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہی رہتے ہیں ہماری کوئی خوشی کا موقع ہو اگر خوشی کا موقع ہو تو پھر بھی ہم سرکار کا میلاد بولو نا ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں اگر غمی ہو تو پھر بھی ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں تو میلاد میں کیا ہوتا ہے میلاد میں اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں میلاد میں کیا ہوتا ہے
اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں، ذکر ہوتا ہے. اس لیے یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ آج اگر غمی کا موقع ہے تو ہم سرکار کا ذکر کریں گے، تو اس ذکر کی برکت سے اللہ مشکلیں بھی حل فرما دیتا ہے. تو الحمدللہ ہم خوشی اس حال میں مناتے ہیں کہ ہم سرکار کا ذکر کرتے ہیں، سرکار کی آمد کا ذکر کرتے ہیں. دیکھیں علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، آگے بھی آئیں گے، کیونکہ یہ 12 روزہ محفل ہے. یہ صرف ہماری مسجد میں نہیں، اور بھی بڑی مساجد ہیں، لیکن ہے جو سنی، صحیح سنی، جس کا عقیدہ ایک نمبر ہے، وہ میرے محبوب کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں. دوسرے لوگوں کی مساجد میں یہ بات نہیں ہوتی، یہ کام نہیں ہوتا. جو صحیح العقیدہ سنی ہے، جو میرے آقا کی ہر شان، ہر مقام، ہر عزت کو ماننے والا ہے، تو الحمدللہ ہم ماننے والے ہیں. ہم محفل میلاد کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. کیوں؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیونکہ یہاں محفل میلاد کریں گے، پھر ساتھ ساتھ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سنیں گے، سنائیں گے، ان پر عمل کریں گے. دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا. تو حضرات محترم، موضوع بڑے ہیں، لیکن آج اس جمعہ کے وقت، مختصر وقت میں نے جو موضوع انتخاب کیا ہے وہ ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا ہے؟ ساتھ ساتھ ضرور بولا کریں اور پیچھے نہ بیٹھ جایا کریں، آگے آ جایا کریں. کوئی بات نہیں، آگے آ جائیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. پہلے اگلی صف مکمل کر لیا کریں، بعد میں پیچھے والی صف کو مکمل کیا کریں. کیونکہ پیچھے دوست بیٹھ جاتے ہیں، جو پیچھے آتے ہیں وہ آپ کے کندھے پھلانگ کے آگے آتے ہیں. تو ان باتوں سے میرے آقا نے منع فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن کندھے پھلانگنا ویسے نماز کے وقت بھی نہیں ہے، کہ اس لیے کہ پہلی اگلی صف مکمل کیا کریں، آگے قریب قریب آ کے بیٹھیں، تاکہ بات ہو، پھر اس کو سنیں غور سے، پھر سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج میرا موضوع ہے کیا؟ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سفارش کرنا. کیا؟ سفارش کرنا. سفارش دو قسم کی ہوتی ہے، بات بڑی قابل غور ہے. سفارش دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اچھی سفارش، ایک بری سفارش. ایک اچھی سفارش، دوسری بری سفارش. ایک شفاعت حسنہ ہے، ایک شفاعت سیئہ. ایک اچھی سفارش، دوسری بری سفارش. اگر کوئی بندہ کسی کے لیے حقدار کے لیے سفارش کرتا ہے کہ یار یہ اس کا حق بنتا ہے، تو اللہ اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اگر کسی کا حق نہیں بنتا، کسی کا حق نہیں بنتا، بندہ پھر بھی سفارش کرے، نہیں یار اس کا حق تو نہیں بنتا، لیکن میں سفارش کرتا ہوں اسے عطا کر دے، لیکن یہ اچھی سفارش نہیں ہے، یہ بری سفارش ہے. یا کوئی اور بندہ برا کام کرتا ہے، برے کام کے لیے کوئی سفارش کرتا ہے، لیکن اس پر اجر نہیں ہے، اس پر کیا ہے؟ گناہ ہے. اس پر کیا ہے؟ گناہ ہے. لیکن بات بڑی قابل غور ہے، جس سفارش کی آج میں نے بات کرنی ہے وہ ہے ہی گناہ گاروں کے لیے. ایسا ایسا سبحان اللہ کہتے ہیں. حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صحابہ کرام انصار مہاجرین بخشے ہوئے ہیں، لیکن تیرے اور میرے محبوب کی نظر
تیرے اور میرے گناہوں پر ہے۔ میرے آقا جب تک ظاہری زندگی میں رہے ہیں تو پھر بھی اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا، اپنے غلاموں کے لیے بخشش کی دعا، کس کے لیے؟ اس میں ہم شامل نہیں ہیں۔ بولو نا، ہم نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم الحمدللہ محبت ہے کرتے ہیں، ہم بھی شامل ہیں۔ کیوں ہم اتنے نیک نہیں ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم نیک نہیں، ہم گناہ گار ہیں، تو میرے آقا نے گناہ گاروں کے لیے بھی دعا فرمائی ہے۔ تو جس سفارش کی بات میں نے کرنی ہے وہ تو ہے ہی گناہ گاروں کے لیے۔ حشر کا دن ہوگا جب نیکیوں کا آسرا بھی ختم ہو جائے گا، نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر آرڈر ہوگا اسے جہنم میں لے جاؤ۔ پھر ایک ہی ذات ہے جو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں گے، رب العالمین پھر جنت عطا فرما دے گا۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمام نبیوں کو اللہ کریم نے ایک دعا ایسی دی ہے، اور بھی بڑی حدیث مبارکہ ہے، دو بھی ہیں زیادہ بھی ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ جو ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہ کبھی کوئی بھی دعا رد نہیں فرماتا۔ لیکن یہ ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ عرض کرنے لگا ہوں، سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ جب بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی دعا کرتا ہے اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ میں نے باقی نبیوں نے استعمال کر لی ہیں، میں نے وہ دعا بھی سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ کس کے لیے آقا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت والے دن جب میرے امتیوں پر مشکل وقت آئے گا، اس وقت اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ میری امت کی بخشش فرما دے گا۔ لیکن آگے کچھ بدعقیدہ لوگ ایسے بھی ہیں جو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، کچھ ایسے ہیں جو نہیں مانتے۔ اس کے بارے میں بھی سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شفاعت کا حق بھی اسے ملے گا جو دنیا میں میری شفاعت پر ایمان رکھتا ہو۔ جو یہاں نہیں مانے نہیں، وہ تو یہاں بھی کچھ نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ وہاں بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ چند دن پہلے ایک بندہ مجھے ملا، لیکن میں نے اسے تھوڑا سا سمجھایا، جب میں نے سمجھا کہ یہ تو واقعہ جاہل ہے، میں نے کہا بھئی وہ ہے نا کہ جب کوئی جاہل ملے تو پھر اسے سلام ہی کرنا چاہیے۔ میں نے کہا بس اب خاموش، آگے بات نہیں کرنی، کیوں تو جانتا نہیں ہے، تیرے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، تو باتیں بہت غلط کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور بھی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، لیکن اب آگے بات نہیں کرنی۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے نبیوں کو بڑے شانیں عطا کی ہے، بڑا مقام عطا کیا ہے، لیکن محشر کا دن جب ہوگا جب کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، اس وقت بھی تیرے اور میرے پیارے محبوب اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ جب کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، باپ بیٹے سے جدا ہوگا،
جدا ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار اس وقت نہیں ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ میرے آقا اس وقت بھی اپنے غلاموں کے لیے دعا فرمائے۔ لیکن میں بات کا عرض کر رہا تھا کہ شفاعت کا حق، سفارش میرے آقا اس کے لیے کریں گے جو دنیا میں میرے آقا کی شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوگا، مانتا ہوگا۔ اگر یہاں نہیں مانے گا، یہاں انکار کرے، کیونکہ ایسے بد عقیدہ لوگ موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، جو ہمارے سنی بولے والے ہیں، ان کو سیدھے راستے سے ہٹا کر دوسرے طرف لے جاتے ہیں۔ جی نہیں، وہ تو ہمارے جیسے تھے، وہ کیا کر سکتے ہیں، بس نماز پڑھنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے۔ میں نے کہا نماز تو فرض ہے، یہ تو ضروری ہے، لیکن نماز تب ہوگی جب دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا۔ روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، یہ سارے کام کرنے چاہیے، لیکن روزہ اس وقت قبول ہوگا جب دل میں میرے محبوب کی محبت ہوگی۔ تو شان ہم ماننے والے ہیں، ہم تو یہاں بھی مانتے ہیں، وہاں بھی مانتے ہیں۔ میں اکثر بات کرتا ہوں جو بڑی آسان طریقے سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ محشر کا میدان لگانے کی اس وحدہ لا شریک کو کیا ضرورت؟ کیا وہ جانتا نہیں ہے کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے؟ بولے نا، وہ وحدہ لا شریک ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ دوست بھی یہی جواب دیں گے کہ کوئی بھی مولوی، کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ وہ وحدہ لا شریک جانتا نہیں ہے، سب یہی جواب دیں گے وہ سب کچھ جانتا ہے، اسے میرے اعمال کا پتہ ہے، جو میں ظاہر کرتا ہوں، جو چھپ کے کرتا ہوں، جس طریقے سے کرتا ہوں، وہ وحدہ لا شریک جانتا ہے میری نیکیاں کتنی ہیں، میرے گناہ کتنے ہیں، وہ ہر بندے کے اعمال کو جانتا ہے، اسے پتہ ہے میں نے اسے جزا دینی ہے، سزا دینی ہے، میں نے اسے جنت میں بھیجنا ہے کہ دوزخ میں بھیجنا ہے، کس جگہ بھیجنا ہے، وہ وحدہ لا شریک جانتا ہے۔ اس بات کا کوئی انکار کرے گا؟ کوئی بھی نہیں انکار کرے گا، سب مانتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک جانتا ہے، لیکن پھر محشر کا میدان لگانے کی کیا ضرورت؟ لگتا ہے سمجھ نہیں آئی، اگر سمجھ آئی ہوتی تو پھر محبت کے ساتھ کہہ دیتے سبحان اللہ۔ سب کچھ جاننے کے باوجود پھر میدان لگانے کی کیا ضرورت؟ بندہ مرتا اسے سیدھا جنت میں، سیدھا جہنم میں نہیں، میدان لگے گا محشر کا، محبوب کو ایک اونچی کرسی پر بٹھایا جائے گا، تو پھر فرمایا جائے گا دیکھو جو دنیا میں نہیں مانتے تھے اب دیکھو، یہ میدان تو سجایا ہی محبوب کی شان دکھانے کے لیے ہے۔ تیسرا سنے اعلیٰ حضرت علی برکت آشکم امام سنیت پیر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے قلم اٹھایا، کمال کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں الحمدللہ سیاقہ دے ہر مقام میں منن والے ہو، اسی سنیاقہ دے ہر شان میں منن والے ہو، عظمت میں منن والے ہو، اسی تے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں منن والے ہو، ایتھے بھی منن والے ہو۔ سانوں پتہ ہے رب العالمین نے اگے بھی محبوب دی سفارشی قبول کرنی، لیکن جنہاں نے ایتھے ہم مندے نہیں، جڑے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے ایتھے انکار کر دے، جب رب العالمین اوتھے مقام محمود رب العالمین اپنے محبوب عطا فرمائے گا،
تے جڑے ایتھے نہیں مندے اوتھے ویکھ کے من لین گے، اوتھے ویکھ کے من لین گے کہ اسی جدی شانہ دا انکار کردے سی تے واقعی بڑیاں شانہ والا ہے، نہیں ہن مندے ہاں۔ لیکن میرے اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیتا، آپ نے فرمایا نانا کہ اگر من نہ دے میرا آج من کہ آج لے کی بنا آج مدد باہر کسی میں محفل تے ہوا جدوں اتنا ڈھیلا مجمع ہوئے میں کہنا چلو بس نہ کر دئیے، وہ کہتے نہیں جی شروع رکھو، میں کہتے جی شروع رکھنا تو پھر ہاتھ اٹھا کے ذرا تجھے بھی سرکار کا ذکر ہے، صرف میرے نبی تو نہیں تواڈے بھی نبی نے اسی طرح نا چلو جڑے بزرگ نے وہ نہیں جڑے نوجوان وہ ہاتھ چک کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ساڈے اتنے بچیاں دا شور زیادہ ہوتا ہے تے بڑیاں دا کم ہوتا ہے، اس طرح نہیں جدو سرکار دا ذکر ہوئے بندہ مسکراوے بھی صحیح تے نال ذکر ہے کرے بھی صحیح، پتہ لگے کہ عاشق مصطفیٰ بیٹھا ہے کہ عادل آج مدد مانگ سے ہاتھ اٹھا کے دس دو، کیونکہ اے جڑی شاہ سب ویڈیو بنا رہے ہیں اے میں نیٹ تے اپلوڈ کرتا ہونا، جدو نیٹ تے چلی جائے گی جس جگہ تے دنیا دے کونے جس جگہ تے مرضی بندہ ویکھدا ہوئے انہوں نے پتہ چل جائے فرید آباد جامعہ مسجد نور دے اندر بڑے عاشق مصطفیٰ ہاتھ اٹھا کے سرکار دا ذکر کر رہے سی، محبت نال ہاتھ اٹھا کے دس دو عادل کی پناہ آج مدد مانگ، اجے بھی سارے نے ہاتھ نہیں اٹھائے، آواز بھی اجے سارے دی نہیں آئی، سارے مل کے محبت نال عادل کی پناہ آج مدد مانگ، عادل کی پناہ آج مدد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین دی بات دندر لگی دی مولا پہلی بات نہیں، پہلا سودا قبول نہیں، دوسرا سودا ملو قبول ہے، دوسرا شفاعت حق میرے حوالے کر دے فاختر تو شفاعت، اس واسطے کل قیامت والے دن جس میرے غلام نے فرشتے پکڑ کے جہنم والے جا رہے ہوگے، میں مولا تیری بات دندر شفاعت کر دو، رب
میری آدھی امت بغیر حساب و کتاب جنت کے اندر بھیج دینا پھر بعد میں میرے کسی غلام سبحان اللہ بعد میں میرے کسی غلام میرے کلمہ پڑھنے والے میرے نال محبت کرنے والے فرشتے کثیر تو جہنم اللہ جا رہے ہوتے پھر وہ دی نظر میرے تے پہ جاندی غلام دی نظر میرے تے پہ جاندی جب میرے تے نظر پہ دی پھر میں آواز دینا سوئیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مہربانی فرماؤ آقا کرم فرما دو میرے واسطے دعا فرما دے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں معاف فرما دے مہربانی فرماؤ میں اس وقت کی کردا ہوں کیونکہ وعدہ تے پورا ہو جانا سی گل تے پوری ہو جانی سی کوٹا تے پورا ہو جانا سی کیا میں اس وقت ویکھدا ہی رہ جاندا کیا میں اس وقت ویکھدا ہی رہ جاندا اس واسطے پہلی بات نو قبول نہیں کیتا دوسری بات نو قبول کیتا ہے فاختر تو شفاعت تک لے آئے تاکہ فرشتے جسم پکڑ لیں گے میں رب العالمین کی بارگاہ اندر دعا کردا رب العالمین میرے غلاموں کی بخشش فرما دے گا اس واسطے میں کہتا ہوں میرے اعلیٰ حضرت نے بھی کمال کر دیتا ہے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ فردوس میں رسول ہمارا جائے گا فردوس میں رسول ہمارا فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر امتی بخشا جنہوں نے سمجھ آئیے پھر ایک اور ہاتھ چاہ کیا سبحان جب تک ہر امتی بخشا نہ جائے گا اور دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا دوزخ میں تو کیا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی محبت کر کے دیکھتے صحیح محبت کر کے دیکھتے صحیح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلامہ واسطے ظاہری زندگی کے اندر سی ادھوں ہی دعا فرما رہے سی میرے آقا پردہ فرمایا میرے آقا پھر بھی دعا فرما رہے میرے آقا پھر بھی دعا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب دی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے تو حضرات محترم آخری بات جس طرح میں پہلے عرض کر چکا